بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان، کرم اور فضل ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے۔ الحمدللہ علی ذالک حمدا کثیرا کثیرا۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک سے ہم نے قرآن مجید کے متعلقہ موضوع کو شروع کیا۔ میں نے گزارش کی تھی کہ دنیا میں کوئی بھی کمپنی جب اپنی کوئی پروڈکٹ تیار کرتی ہے تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر کا ایک پراسپیکٹس تیار کرتی ہے، ساتھ ایک چھوٹی سی کاپی بناتی ہے۔ مقصد کیا کہ اس چیز کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ کٹا دو آواز میں گونجی جاندی خام ڈیلے جو ہے نا اس کا وہ ختم کر دیں، سادہ رکھیں بس، ٹھیک ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، انسانوں کو، جنوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، حیوانوں کو، جانداروں کو، بے جانوں کو، جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو، تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا۔ تو اس سارے سسٹم اور نظام کو چلانے کے لیے اللہ خالق کائنات نے جو رہنمائی کے لیے ایک پراسپیکٹس ہمیں دیا ہے، اس کا نام قرآن مجید ہے۔ اب اس قرآن مجید کو سمجھنا انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ باقی کوئی مخلوق سمجھے نہ سمجھے ضروری نہیں ہے، انسان کے لیے بہت ضروری۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد انسان کے سامنے مسخر کر دیا، انسان کے تابع کر دیا۔ سمندر کی گہرائیوں میں انسان کی حکمرانی ہے، آسمان کی فضاؤں میں انسان گھوم پھر رہا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان اس سارے زندگی کے پروسیس میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے اس قرآن کو سمجھے، کیونکہ اگر اس قرآن کے مطابق انسان نہیں چلے گا تو سمندر کی گہرائیوں میں جا کر تباہ ہو جائے گا، آسمان کی فضاؤں میں جا کر برباد ہو جائے گا۔ اگر آسمان کی فضاؤں میں جا کر انسان نے اپنے آپ کو سٹیبل کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، سمندر کی گہرائی میں جا کر انسان نے اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، تو اس کے لیے اس قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس پر ہم نے بات شروع کی، انشاءاللہ جب تک ہمارا یہ موضوع مکمل نہیں ہوتا چلتا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے متعلقہ جو بھی ضروری علوم ہیں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم وہ حاصل کریں اللہ کے فضل و کرم اور توفیق سے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے ایک حدیث بھائیوں کے سامنے رکھی اور سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی، اس پر بات ہوئی، اور یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ انسان کی دنیا میں کامیابی اور عزت کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ قرآن مجید ہے۔ اسی بات کو ہم آگے لے چلتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین خیر بہترین چیز کو کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ اعلیٰ، نمایاں، عرفہ، بلند، اونچے مقام والی چیز ہوتی اسے خیر کہتے ہیں۔ تو فرمایا خیرکم، تم میں سے سب سے بلند مقام والا انسان کون ہے؟ من، جو تعلم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، جس نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو سمجھا،
قرآن کو پڑھا، قرآن کو اپنے دل میں بٹھا لیا، خیرکم، وہ تم میں سے بہتر ہے۔ اور پھر کیا کیا؟ وَعَلَّمَهُ، جو سیکھا ہے اس کو سکھاتا بھی ہے، جو پڑھا ہے اس کو پڑھاتا بھی ہے، جو سنا ہے اس کو سناتا بھی ہے، جو سیکھا ہے اس کو سکھاتا بھی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خیر والا بندہ، بھلائی والا بندہ، اچھائی والا بندہ یہ ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری کی حدیث، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں انا بے شک افضلکم، تم میں سے زیادہ فضیلت والا، افضل یہ تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے اسے افضل کہتے ہیں۔ تو انا افضلکم، تم میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا، من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا، جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، تم میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ وہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے، ہمارے معاشرے میں جس کے پاس قرآن ہے ہم اس کو سب سے زیادہ نیچے رکھنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ جس کے دل میں قرآن ہے ہم اس کی عزت ہی نہیں کرتے، جس کے پاس قرآن کا علم ہے ہم نے اس کو ایسے ہی سمجھ لیا ہے۔ اور میرے بھائی یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، جس کو خالق کائنات نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، قسم اللہ کی، دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا انسان اللہ کی نظر میں وہ ہے۔ بے شک ہماری نظر میں عزت والا وہ جس کے پاس پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہے، زمین ہے، مربع جائیداد ہے، ہم اس کو عزت والا سمجھیں۔ لیکن یہ بات ہم سن لیں، سمجھ لیں، دل میں بٹھا لیں کہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جس کے پاس قرآن ہے، جس کے سینے میں رب کا کلام ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے وہ فضیلت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، مسند احمد میں حدیث کیا بیان فرمایا؟ دنیا والے پیسے والے کو عزت دیتے ہیں، اللہ کس کو عزت دے رہا ہے؟ اللہ کس کو اپنے قریب کر رہا ہے؟ فرمایا ان للہ اہلین من الناس، اللہ نے جو لوگ بنائے ہیں ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ اہلین، اہل ان کی جمع ہے، جسے ہم سنتے ہیں نا اہل بیت، تو اہل اللہ، اہل بیت جو رسول اللہ کے قریب ہیں، اور اہل اللہ جو رسول اللہ کے بھی قریب ہے، اللہ کے بھی قریب ہے۔ اہل اللہ ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، سبحان اللہ۔ اب وہ اللہ والے کون ہیں؟ فقیلا من اہل اللہ منہم، سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سے اللہ کے گھر والے، اللہ کے اہل، دیکھو نا یہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں نا، تو کون ہے جن کا نام اللہ کے گھر والوں میں لکھا جاتا ہے، جن کا نام اہل اللہ میں لکھا جاتا ہے، جن کا نام اولیاء اللہ میں لکھا جاتا ہے، وہ کون ہے؟ فقیلا منہم، کون ہے وہ؟ تو کیا جواب دیا گیا؟ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، جن کے پاس قرآن ہے وہ اللہ کے آل ہیں اور اہل نہیں، وخاصتہ اللہ کے خاص ہیں۔ جلسہ ہو، ہم کیا لکھتے ہیں؟ مہمان خصوصی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کہ اس جلسے میں سب سے زیادہ پروٹوکول، سب سے زیادہ عزت اس مہمان کو دی جائے گی جس کا ہم نے مہمان خصوصی میں نام لکھا ہے۔ یہ سب سے زیادہ رسپانسیبل ہمارا شخص ہے، ہماری سب سے زیادہ عزت کا لائق یہ انسان ہے جس کا ہم نے لکھا ہے مہمان خصوصی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہمان خصوصی کون بن رہا ہے؟ اہل القرآن، جن کے پاس قرآن ہے، جن کے سینے میں قرآن ہے، جن کی دھڑکنیں قرآن ہے، جن کا اٹھنا قرآن ہے، جن کا بیٹھنا قرآن ہے، جن کا سونا قرآن ہے، جن کا جاگنا قرآن ہے، جن کا ہنسنا قرآن ہے، جن کا رونا قرآن ہے، جن کا لینا قرآن ہے، جن کا دینا قرآن ہے، جن کا سب کچھ قرآن ہے، یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے مہمان خصوصی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عزت کے قابل لائق ہیں۔
اللہ اکبر. اللہ ہمیں ان میں بنائے, ہمارا بھی اللہ تعالیٰ ان میں نام لکھ دے. اللہ اکبر. یہی وجہ بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں حسد حرام ہے. ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل نار الحطب. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. حسد, بغض, کینہ ایسے انسان کے اعمال کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. لیکن فرمایا میری امت کے لوگوں, دو ایسے بندے ہیں جن پر حسد کرنا جائز ہے. جن پر حسد کرنا جائز ہے, وہ حسد تم کرو گے, تمہارا حسد کرنا بھی اجر ہے, تمہارا رشک کرنا بھی اجر ہے. اللہ اکبر. وہ کون سے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حدیث کے راوی, صحیح بخاری میں روایت موجود. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا علی اثنتین. دنیا میں کوئی حسد جائز نہیں ہے کسی قسم کا, الا مگر علی اثنتین, دو بندے ہیں جن کو دیکھ کر تم حسد کر سکتے ہو کہ کاش یہ میرے پاس بھی ہوتا, کاش میں بھی ایسا ہوتا, کاش میں اس سے آگے نکل جاتا, کاش میرا مقام اس سے اس چیز میں زیادہ ہوتا. اب وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ پہلی چیز رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل آتاہ اللہ الکتاب. پہلا وہ بندہ جس کو عرش والے رب نے قرآن مجید دیا, قرآن کا علم دیا, قرآن سے محبت دی, قرآن سے الفت دی, قرآن سے چاہت دی, قرآن کا پیار دیا, جس کے سینے میں قرآن بستا ہے, جس کی سانسوں میں قرآن بستا ہے, یہ بندہ ہے رجل اعطاہ اللہ الکتاب, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید دیا. وقام بہ آناء اللیل, یہ قرآن کو سینے سے لگاتا ہے اور رات کے پہر میں, رات کی گھڑیوں میں قرآن پڑھتا ہے. تو فرمایا اس بندے پر تم رشک کر سکتے ہو, حسد کر سکتے ہو. اور دوسرا بندہ فرمایا ورجل آتاہ اللہ المال, دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے دنیا کی دولت دی, دنیا کا پیسہ دیا. فہو یتصدق بہ, لیکن وہ اس پیسے کو جمع کر کے, اس پیسے کو سنبھال کے رکھ نہیں لیتا, اس کے اوپر سانپ بن کر نہیں بیٹھتا. فہو یتصدق بہ, اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ ہی کرتا جاتا ہے, دیتا ہی جاتا ہے. تو تم بھی دیکھ کر حسد کرو, اللہ تو بھی مجھے مال دیتا اور میں ایسے خرچ کرتا. ہمارے ہاں کیا ہے, دنیا میں کسی کے پاس کچھ مال آ جائے تو ہم حسد کرتے ہیں کہ میرے پاس بھی مال آ جائے. جس طرح یہ عیاشی کر رہا ہے, جس طرح میں یہ دنیا میں رب کی نافرمانی کر رہا ہے, جس طرح یہ حدود اللہ کو توڑ رہا ہے, میں بھی ایسے عیاشیاں کروں, میں بھی ایسے بدکاریوں اور فحاشیوں میں چلا جاؤں. یہ حسد نہیں جائز. کون سا حسد, کون سا رشک کہ تو خواہش کرے اللہ جو تو نے اس کو مال دیا ہے مجھے بھی دے, تاکہ جس طرح یہ خرچ کر رہا ہے میں بھی خرچ کروں. مال کو لے کر دنیا کا پجاری بننے والا نہ ہو, آخرت کو سے دیکھنے سمجھنے والا ہو. دنیا کے مال کا مقصد دنیا کی جھوٹی شہرت اور عزت حاصل کرنا نہ ہو, بلکہ اپنے خالق و مالک رب کو راضی کرنا ہو. ایسے مال پر رشک کرنا جائز ہے. اور جو بندہ ایسے مال کی تمنا اور آرزو کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیا کے سارے مسائل کو حل کر دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غنی فی قلبہ, جو بندہ دنیا کا مال لے کر اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں بہاتا ہے, اس کے اوپر سانپ بن کر نہیں بیٹھتا, اس کو جوڑ جوڑ کے نہیں رکھتا. الذی جمع مالا وعددا, مال اکٹھا کر کے جوڑتا نہیں جاتا, بلکہ کیا کرتا, یتصدق بہ, اللہ کے راستے میں بہاتا جاتا ہے.
من کانت الاخرۃ ہمہ، اور اس کا مطمع نظر کیا ہے، میرا عرش والا رب مجھ سے راضی ہو جائے، جعل اللہ غنى فی قلبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں غنا رکھ دیتے ہیں۔ غنا، بڑے پن، ہم کہتے ہیں نا یہ فلاں بندہ دل دا بڑا کھلا ہے، اللہ اس کو دل کا کھلا کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ وَجَمَالَهُ شَمْلَهُ، اللہ اس کی دنیا کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، سارے معاملات کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اللہ تبارک و تعالی حل فرما دیتے ہیں۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، یہ دنیا کے مال کو اللہ کے راستے میں بہاتا جاتا ہے، اَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے قدموں میں گرتی جاتی ہے۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، دوسری طرف وہ بندہ جو دنیا کا مال اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو جلن ہوتی رہتی ہے کسی کے پاس کچھ آ جائے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ملے، جمع کرتا جاتا ہے، جوڑتا جاتا ہے، اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھتا جاتا ہے۔ فرمایا جعل اللہ فقرا بین عینیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں میں بھوک رکھ دیتے ہیں، اکھاں دا بھوکا، ہم کہتے ہیں نا فلانا بندہ کھاندہ رجدا ہی نہیں، اکھاں دا بھوکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو کیا کرتے ہیں، جعل اللہ فقرا بین عینیہ، اس کی آنکھوں میں اللہ دنیا کی بھوک رکھ دیتے ہیں، اور فرمایا یہ آدم کا بیٹا پھر اس کا پیٹ نہیں بھرتا سوائے قبر کی مٹی کے۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کی زندگی میں ایسے الجھا دیتے ہیں، ایسے مصروف کر دیتے ہیں، اسے آرام نصیب نہیں ہوتا، اسے سکون نصیب نہیں ہوتا۔ وَلَا تَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا اس بیچارے کو اتنی ہی ملتی ہے جتنے اس کے نصیب میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کما سکتا۔ اور میرے محترم بھائیوں، قسم اللہ کی اٹھا کر منبر رسول پر یہ بات بڑے وثوق سے آپ بھائیوں کو کہتا ہوں، اپنے آپ کو اللہ سے لگا دو، کیونکہ جو رزق اللہ رب العزت نے ہمارا لکھ دیا ہے، قسم اللہ کی اللہ اس میں سے ایک ذرہ برابر کم نہیں کریں گے، بلکہ اللہ زیادہ کریں گے اگر ہم اپنے آپ کو اللہ سے لگا دیں۔ اور کوئی بندہ جو اللہ نے لکھ لیا ہے، جو ہمارے نصیب میں اللہ نے درج کر دیا ہے، اس سے ایک ٹیڈی پیسہ زیادہ نہیں کما سکتا، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ بہرحال بات ہے قرآن مجید کی، موضوع سے میں ذرا تھوڑا سا، چونکہ حدیث آئی میں نے بیان کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت کے بندوں میں جس کے پاس قرآن کا علم ہو اس پر رشک کرنا جائز ہے، کہ اللہ فلاں حافظ قرآن ہے، مجھے بھی حافظ قرآن ہونا چاہیے، فلاں کی آواز بہت خوبصورت ہے، قرآن پڑھتا ہے تو بندہ جھوم جاتا ہے، اللہ مجھے اس سے اچھی آواز دے، فلاں قرآن پڑھتا ہے تو بولتا ہی نہیں، اس کو بہت مضبوطی سے یاد ہے، اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ حافظہ عطا فرما، یہ رشک جائز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ رشک عطا فرمائے، اور ایسے لوگ جن کے پاس پھر قرآن ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت و اکرام والے ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داود میں صحیح روایت موجود، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ اکراما، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال، عزت، مقام، مرتبہ جو اللہ تعالیٰ بندوں میں سے اکرام عطا کرتا ہے، وہ کس کو دیتا ہے؟ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حیا ہوتا ہے۔ فرمایا ذی شیبۃ المسلم، سفید بالوں والا مسلمان، سفید داڑھی۔ اب یہ سفید داڑھی والا بزرگ جب اللہ کے سامنے بیٹھ جائے، کچھ مانگے، اللہ اس کے ہاتھ کو خالی واپس نہیں لوٹاتا، اللہ اس کی عزت فرق کرتا ہے، اللہ اس کا اکرام کرتا ہے، اکرام۔
اور دوسرا بندہ کون سا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وحامل قرآن، قرآن والا، جس کے پاس قرآن ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے دل کی دھڑکنوں میں قرآن ہے، یہ قرآن والا غیر الغالی فیہ والجاغی عنہ، لیکن ایک شرط ہے، قرآن والا ہو لیکن قرآن میں غالی نہ ہو، غلو کرنے والا نہ ہو، قرآن کو اپنے مطابق ڈھالنے والا نہ ہو، بلکہ قرآن کے مطابق ڈھالنے والا ہو۔ والجاغی عنہ، قرآن یاد تو ہے لیکن قرآن پر عمل نہ کرتا ہو، قرآن پڑھتا تو ہے قرآن پر عمل نہ کرتا ہو، ایسے بندے کے قرآن کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا قرآن پڑھنے والا ہو، قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والا ہو، قرآن پر عمل کرنے والا ہو، یہ بندہ جب اللہ خالق کائنات کے سامنے آ جائے اللہ اس کا اکرام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اور پھر اس کے خالی ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب سامنے اٹھ جائیں تو خالی واپس نہیں لوٹاتا، اللہ اس میں اس کی مرادوں کو، اس کی جو اس نے مانگا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی چاہتوں کو دے کے واپس موڑتا ہے۔ اور تیسرا بندہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی السلطان المقسط، انصاف کرنے والا حکمران، عوام سے محبت کرنے والا حکمران، اس حکمران کا ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی خالی نہیں موڑتے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسی احادیث کاش ہمارے حکمرانوں کو کوئی سنائے، ان جاہلوں کو کوئی جا کر پڑھائے، جو جاہل آج اپنی عہدے اور کرسیوں پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے میں یہ داڑھی والوں کا کوئی کردار نہیں۔ اور بدبختوں تمہیں کیا پتا، تم کہتے ہو یہ داڑھی والوں کا کردار نہیں ہے، اور داڑھی والے کی عزت تو خالق کائنات کر رہے، تو کہتا داڑھی والوں کو کوئی کردار نہیں ہے۔ افسوس ہے، صحیح بات ہے بھائیو، بعض ایسی باتیں ہیں جو کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے 3-4 دن پہلے سنا، ہمارا یہ ایک وزیر ہے پتہ نہیں کیا، وہ فواد چودھری، کیا کہتا ہے پاکستان بنانے میں ان مولویوں کا کوئی کردار نہیں۔ اب اس بیچارے انگریز کے پٹھو کو کون جا کے سمجھائے؟ اب پاکستان بنانے میں تو پڑھ پاکستان کی تاریخ، پاکستان بنانے میں بنیادی اللہ کا قرآن تھا، بنانے والوں نے یہ کہا تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، ان کے پاس ویدیں ہیں اور ہمارے پاس قرآن ہے، وہ منتر پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھنے والے منتر پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتے، ان کا رہنا سہنا بانا الگ ہے، ہمارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، ہم اس کو لے کر ایک آزاد ملک میں اسلام پر عمل کریں گے، اور تو کہتا ہے کہ بنانے میں ان کو کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں بیچاروں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ بھی ہم ہی میں سے ہیں بھائی، ہم ہی میں سے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، دعا سے بڑا حل کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ان کا شاگرد آیا، شاگرد نے آ کر کہا کہ شیخ آپ رب سے کیا مانگیں گے؟ اگر آپ کو پتا ہو کہ اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا تو آپ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ بھائیو ہم میں یہ بہت بڑی غلطی موجود ہے۔ ہم دیکھو اپنے ملک میں ہمارے اوپر آنے والی پریشانیاں، بے شک وہ حکومتوں کی طرف سے ہوں یا ہماری طرف سے ہوں، ہم اس پر بڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اس کا کبھی حل نہیں سوچا۔ میں آپ بھائیوں کو حل بتاتا ہوں، خدا را اس پر عمل ہم شروع کر دیں، انشاءاللہ دیکھنا اللہ کی طرف سے کیسے مدد نازل ہوتی ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہو میری 100 دعائیں میں نے کرنی اور 100 میں سے صرف ایک ہی رب نے قبول کرنی ہے، اور مجھے پتا ہو کہ اللہ نے وہ کون سی دعا قبول کرنی ہے، تو میں دعا کروں اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔ میں اپنے لیے رب سے کچھ نہ مانگوں، میں صرف ایک
چیز رب سے طلب کروں، اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔ سوال کیا شاگرد نے، استاد محترم آپ اللہ سے کچھ نہیں مانگ رہے، آپ جنت مانگ سکتے ہیں، آپ بخشش مانگ سکتے ہیں، دنیا کا مال و دولت مانگ سکتے ہیں، سب کچھ مانگ سکتے ہیں، آپ حکمران کی ہدایت کے لیے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو کیا جواب دیا؟ بہت سنہرا جواب تھا۔ کہا میرے بیٹے شاگرد، اگر ایک مسلمانوں کے حکمران کی اصلاح ہو جائے تو پوری قوم کی اصلاح ہو جاتی ہے، ایک مسلمان سیدھا ہو جائے پوری قوم کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا نا کہ عزت کا راستہ قرآن ہے۔ قرآن ابن ابزا کا والی مکہ بننا اس بات کی دلیل ہے، ایک غلام مکہ کا حکمران بن رہا ہے، اس کے پاس قرآن ہے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو قرآن کی نعمت، قرآن کی محبت عطا فرما، تاکہ یہ حکمران ان کے دل مضبوط ہوں، ان کے دل مضبوط ہونے سے امت مضبوط ہو، اور جب امت مضبوط ہوگی عزت کے راستے کھلیں گے۔ قرآن بھائیو، قرآن، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن دارمی میں حدیث، قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اُمروا بہ قلوبکم۔ پریشان ہیں نا ہم سارے، بڑے پریشان ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں ہمیں، بڑے دکھ ہیں ہمیں۔ بھائی دکھوں کا کوئی حل بھی تو دنیا میں ہے نا، پریشانیوں کا کوئی علاج بھی تو ہے دنیا میں۔ علاج کیا ہے؟ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بیان فرمایا اُمروا بہ قلوبکم، میری امت کے لوگوں تم اپنے دلوں کو دنیا کے مال کی محبت میں نہ بساؤ، تم اپنے دلوں کو دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے لے جا کر نہ بساؤ، تم اپنے دلوں کو دنیا کی غلاظتوں میں ڈال کر نہ بساؤ، بلکہ فرمایا اُمروا بہ قلوبکم، تم اپنے دلوں کو قرآن سے بساؤ، قرآن کو دلوں میں بسا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی ساری پریشانیاں ختم کر دے۔ اور فرمایا وَأْمَرُوا بِهِ بُيُوتَكُمْ، تم گھروں کی پریشانیاں حل کرنا چاہتے ہو، گھروں کے مسئلے سلجھانا چاہتے ہو، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو، نافرمان بیوی کے اور اپنے درمیان محبت کی روش قائم کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا اُمروا بہ بیوتکم، اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کر لو۔ بیوی محبت کرنے والی ہو جائے گی، اولاد فرما بردار ہو جائے گی، گھر میں کھانے پینے کے لیے فاقے نہیں ہوں گے، پھر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوگی۔ اگر فاقے ہوں گے تو ان فاقوں میں صبر ہوگا، اللہ کی طرف سے اجر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے سنن دارمی میں، اسی بات کو مزید واضح فرمایا۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں ان البیت لا یتسع علی اہلہ، گھر رہنے والوں پر کھلا ہو جاتا ہے، گھر رہنے والوں پر کھلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے بیچارے، بڑی بڑی حویلیاں، بڑے بڑے مکان، بڑی بڑی کوٹھیاں ہونے کے باوجود ان پر وہ کوٹھیاں اور حویلیاں تنگ ہوتی ہیں، انہیں سکون نصیب نہیں ہوتا، رات کو سونے کے لیے آرام کی نیند نہیں ملتی انہیں بیچاروں کو، وہ گولیاں کھا کر سوتے ہیں، بڑے بڑے محل ہونے کے باوجود سکون نہیں ان کے پاس۔ ہم میں اگر کوئی ایسا بھائی ہے، آؤ میرے بھائیوں، حل بہترین ہے، آپ کا گھر چھوٹا سا کیوں نہ ہو، ایک جھونپڑی کیوں نہ ہو، ایک کمرہ ہی کیوں نہ ہو، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کائنات کیا فرماتی ہیں؟ جب میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے تاج امام الانبیاء رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے، جب سجدہ کرنا ہوتا تو کمرہ اتنا چھوٹا تھا، میرے ٹانگوں کو ہاتھ لگاتے، میں ٹانگیں پیچھے کھینچ لیتی، سجدہ کرتے۔
وہ اتنا بڑا محل ہے ہمارے نبی کے پاس جس میں سجدہ پورا کرنے کی ایک بندہ ساتھ لیٹا ہو تو جگہ نہیں ہے، اس کے باوجود مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، آسمان سے زمین کی تہوں تک قسم اللہ کے رسول اللہ کا نام ہے، رسول اللہ کی شان ہے، رسول اللہ کا مقام ہے۔ چھوٹا سا گھر ہونے کے باوجود اتنا کھلا تھا۔ ہمارے بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے محل، بڑی بڑی کوٹھیاں وہ تنگ ہے بیچاروں پر، اور تنگ کیوں ہے، کھلی کیسے ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البیت لا یتسع علی اہلہ، گھر والوں پر کھلا ہو سکتا ہے، وتحضر الملائکہ، صرف کھلا ہی نہیں ہوگا بلکہ اس گھر میں اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے بھی آئیں گے، رحمت کا فرشتے اللہ کی طرف سے نزول کریں گے۔ اور فرمایا وَتَحْجُرُ الشَّيَاطِينَ، اس گھر کو شیطان چھوڑ دیں گے۔ گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، گھر میں فتنہ و فساد نہیں ہوگا، گھر میں مصیبتیں اور پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں نہیں ہوں گی، کیونکہ جس گھر سے شیطان بھاگ جائے، فرشتے آ جائیں، وہاں کوئی دکھ نہیں رہتا۔ تو فرمایا کیسے؟ وَيَكْثُرُ خَيْرُهُ، چار چیزیں، چار انعام۔ پہلا انعام گھر کھلا ہو جائے گا، دوسرا انعام فرشتے آ جائیں گے، تیسرا انعام شیطان بھاگ جائیں گے، چوتھا انعام وَيَكْثُرُ خَيْرُهُ، اس گھر میں خیر آئے گی، بھلائی آئے گی، برکت آئے گی۔ کون سا گھر؟ إِن يُقْرَأَ فِيهِ الْقُرْآنُ، اگر اس گھر میں رب کا قرآن پڑھا جائے۔ کوئی مشکل ہے بھائیوں؟ کوئی ہے اوکھا کام؟ اللہ اکبر۔ فرمایا وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيَضِيقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ، دوسرا پہلو، گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، جتنی بڑی بھی حویلی کیوں نہ ہو، وہ قسم اللہ کی تنگ ہو جاتی ہے۔ إِنَّ الْبَيْتَ لَيَضِيقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ، گھر والوں پر گھر تنگ ہو جاتا ہے۔ وَتَحْجُرُ الْمَلَائِکَةُ، رحمت کے فرشتے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ وَتَحْضُرُ الشَّيَاطِينُ، شیطان گھر میں آ جاتے ہیں۔ وَيَقِلُّ خَيْرُهُ، خیر اس میں کم ہو جاتی ہے۔ إِن لَا يُقْرَأَ فِيهِ الْقُرْآنُ، اگر اس گھر میں رب کا قرآن نہ پڑھا جائے۔ جس گھر میں اللہ کا قرآن نہ پڑھا جائے، اس سے فرشتے گئے، شیطان آئے، خیر ختم ہوئی، بڑا کھلا محل ہونے کے باوجود بھی تنگ محسوس ہوتا ہے، تنگ۔ خودکشیاں کرتے ہیں نا لوگ، خودکشیاں کرنے والوں میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو زیادہ تر لوگ امیر گھرانوں کے ملیں گے، امیر گھرانوں کے نوجوان ملیں گے، امیر گھرانوں کی لڑکیاں، نوجوان بچیاں ملیں گی جو خودکشیاں کرتی ہیں، اور کرنے کی وجہ کیا؟ ان پر انہیں اپنا گھر تنگ محسوس ہوتا ہے، گھر میں پریشانیاں ہونے میں، اور ان کا حل کیا ہے؟ وہی شیطان کا راستہ، چونکہ گھر شیطان نے تنگ کیا، اب اس تنگ گھر میں بیٹھے شیطان نے الٹی پٹی پڑھائی، اور جا اس نے خودکشی کی اور مرا، بیکار موت۔ نہیں میرے محترم بھائیو، آؤ اللہ کے لیے ہم اپنے گھروں کو کھلا کریں، اور کھلا کرنا کیسے ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما علینا الا البلاغ وجزاکم اللہ خیرا۔ الحمد للہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جتنا فتنہ اور فساد ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ میں اب بھائیوں کے ایک حل بتاتا ہوں، اگر ہم وہ حل کر لیں تو ہماری بڑی پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں۔ بڑا سادہ سا حل ہے، ہو بھی رہا ہے الحمدللہ۔ جتنی پاکستان کے خلاف سازشیں اور امت مسلمہ کے خلاف ہو رہی ہیں، اتنی خطرناک ہیں
اگر وہ رحمت ہمارے درمیان نہ ہوتی تو شاید کفار کی سازشوں کی وجہ سے آج مسلمانوں کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب رکتا کیسے ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش، اس کے سامنے کون سی چیز ہے جو رکاوٹ بنتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن دارمی میں حدیث ہے، ثابت بن عجلان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یرید العذاب بأہل الارض، اللہ تعالیٰ زمین کے کسی ٹکڑے پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں عذاب دینے کا، عذاب دینے کا ارادہ، سزا دینے کا ارادہ، ان پر اپنا غصہ نکالنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں۔ اچھا، جب اللہ ارادہ فرما لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ فَإِذَا سَمِعَ تَعْلِيمَ الصِّبْيَانِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ بچے، بڑے نہیں، بڑوں کی بات تو الگ ہے، انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھیں گے، وہ بھی سنیں گے کہ بڑے پڑھے تو کیا ہوتا ہے، بچوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں وہاں پر کچھ بچے وہ کیا کر رہے ہیں؟ الحکمہ، حکمت پڑھ رہے ہیں، حکمت، اور وہ حکمت کون سی؟ قرآن کو اللہ نے حکمت فرمایا، یعنی القرآن، وہاں پر بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن کا ذکر تلاوت کر رہے ہیں، تو صرف ذالک عنہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آج مدارس کیا کریں؟ صحیح بات ہے، غصہ بھی بڑا آتا ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ مدارس کے خلاف اتنی گھناؤنی سازشیں اور بدبخت سازشیں کرنے والوں، تمہیں اتنا علم ہونا چاہیے، جو تمہارے کرتوتوں اور تمہاری بغاوتوں کے باوجود اللہ کا جوتا تم پر نہیں نہ پڑ رہا۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا بھائیوں، ان سے کہہ رہا ہوں جو مدارس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جو مدارس کے خلاف اپنے کلچر کو پسند کر کے اس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بدبختوں تمہاری بدماشیوں کی وجہ سے اللہ کا آسمان پھٹ پڑے تم پر۔ اگر تمہارے اس ملک میں مسجدوں کی صفوں پر بیٹھے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کا قرآن نہ پڑھتے ہوتے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں آسمان سے آگ اچک لے جاتی، تمہیں زمین اپنے اندر کھینچ لیتی، اگر تمہارے اندر رب کا قرآن پڑھنے والے بچے نہ ہوتے۔ اور انہی کے بارے میں عجیب اللہ ہدایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں جو بھی ہیں اس ڈگر پر چلنے والے۔ بہرحال بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے، جتنی بھی آپ کی مساجد، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم میں اس میں سستی نہ کریں۔ مسجدوں کو اپنے بچوں کے قرآن پڑھنے سے آباد کریں، کیونکہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں جب آسمان کی طرف سے زمین کی طرف رخ کرتی ہیں، جب اللہ بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ ان مصیبتوں کو، ان آزمائشوں کو، ان پریشانیوں کو، ان تکلیفوں کو واپس اٹھا لیتے ہیں۔ واپس کیوں؟ کیونکہ بچے ہوتے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، کامل ایمان والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ حج کرتا ہے تو واپس جب آتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے بچہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ بچے کے گناہ کوئی نہیں ہوتے، اور جس کے گناہ نہ ہوں اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا، اللہ اس کو سزا نہیں دیتا۔ تو بے گناہ لوگ بچے ہونے کی وجہ سے اللہ اپنے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں، اور یہ بے گناہ بچے کون سے ہیں؟ جو اللہ کا قرآن پڑھنے والے۔ تو بھائیو اس پر غور کریں۔ یہاں پر بھی مجھے سب بتا رہے تھے کہ الحمدللہ ہم نے